ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. یعنی اس بار بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. تو حضرت کے اس کال کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق یہ اللہ والے تھے، لیلۃ القدر پہچان لیتے تھے. تو 29th نائٹ بھی بڑی اس بار امپورٹنٹ ہے. اچھا، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی ایک کال ملتا ہے. بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی. جب شب قدر ہوگی نا، وہ رات بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر کلیئر ہوگا وہ آسمان. اچھا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی ماڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا. شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں. یہاں تو نہیں، شہر میں، گاؤں میں نظر آتے ہیں. لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے، اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں. وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا آخری عشرہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب ان 5 طاق راتوں کو مدنی چل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں. اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے پہلے تو کسی صورت، ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے، لیکن طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں. تو 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں، ورنہ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 طاق راتوں میں آپ پڑھ لیں. نمبر 4، آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں. مثال دے دیتا ہوں، 1200 بار درود پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں. ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں. پھر آگے چلے، آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں، آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں. والدین حیات ہیں
تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں. اگر حیات نہیں ہے، پاسبل ہے، تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں. سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں. اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جیسی آپ کی حیثیت، آپ 5 لفافے بنا لیں، 100 روپے کے بنا لیں، 500 روپے کے بنا لیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے 5000 10,000 25,000 کے جتنے بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں، اپنے ساتھ رکھے. ہر طاق رات کو کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں جس سے آپ کا اطمینان ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کر لی اور 5 طاق راتوں میں کی. ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی ہر عبادت ملٹی پلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. 84 سال کم و بیش بنتے ہیں ناظرین. اول تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم 84 سال جیئیں گے کہ نہیں. اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے، لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے. کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے، اگلا کہے گا 10 پہ 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں، تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے، یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہونی. واہ. 5 طاق راتوں میں سے 1 رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں، 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں، جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں، 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں، پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے،
بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا، بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا، وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں، یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے، in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں، ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔
تو یہ آپ व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में, 20 रकअतें 40 सजदे, 17 रकअतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है, तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले, तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े, तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है, तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखिए रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरा ईद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था बकरा ईद में। हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर से बांध दिया और उसके बाद जब कुफार ने आपको पकड़ा और आपको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया, आपके जिस्म के आज़ा काट दिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला के कहर की बिजली नाजिल हुई और कुफार भी जलकर खाकस्तर हो गए। आपकी जो ज़ौजा थी जो बेवफा निकली, माल के लालच में अपने शौहर को कुफार के हवाले कर दिया, वो भी जलकर खाक हो गई। लेकिन जब ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को सुनाया तो क्या खूबसूरत सहाबा किराम का माइंड सेट था, क्या शानदार उनकी सोच थी। देखिए मैंने भी ये वाकया सुना, अभी आपको भी मैंने सुनाया। हमारे ज़हन में क्या ख्याल आता है? हमारे ज़हन में ख्याल ये आता है कि कमाल के बुजुर्ग थे, इतनी इबादत की थी और इतनी कुर्बानी भी दी। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का क्या खूबसूरत तर्ज अमल था कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर हजरत शमऊन तो इतने ताकतवर भी थे, 1000 महीनों तक इतनी इबादत भी उन्होंने की, रोजे भी रखे, हुजूर रात भर इबादत की, तो हुजूर हमारी उम्रें तो बहुत छोटी हैं, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम कैसे इतनी सारी इबादत कर सकेंगे, पिछली कौमें तो आगे बढ़ जाएंगी इबादत में। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत जहन था कि इबादत में हम पीछे ना रह जाएं, अल्लाह की रिजा वाले कामों में हम पीछे ना रह जाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ये बात सुनी तो आपके दिल पर गम तारी हो गया, अपनी उम्मत की मोहब्बत जोश मारने लगी कि मेरी उम्मत की तो उम्र भी थोड़ी है। पहले के लोग सैकड़ों साल जिंदा रहते थे और आजकल एवरेज उम्र जो है, औसतन जो उम्र है वो 60-70 साल है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गमगीन हुए तो रब को कब ये गवारा है कि अपने हबीब अलैहिस्सलाम को रंजीदा करे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और क्या अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रंजीदा ना हो, आपकी उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात अता कर दी है, अगर वो उस रात में अल्लाह की इबादत करेंगे तो हजरत शमऊन के 1000 माह की इबादत से बढ़ जाएंगे। अल्लाह अकबर, यानी 1000 महीने की वो इबादत जो हजरत शमऊन रहमतुल्लाहि तआला ने की थी, कोई शख्स इस एक रात में इबादत कर ले तो हजरत शमऊन की 1000 माह की इबादत से ज्यादा उसे सवाब अता किया जाता है। कितना करम है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से हम सब पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हर साल हमें ये रात दी जाती है। काश इस रात की कदर करने वाले बन जाएं, इस रात हम खूब इबादत करने वाले बन जाएं। अब आइए इस रात होता क्या है, इस रात फरिश्तों के नुज़ूल किस तरह होता है। सुभान अल्लाह, रिवायतों में आता है, तफसीर सावी में है कि शब कदर में सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों की फौज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सरदारी में जमीन पर उतरती है और उसके साथ 4 झंडे होते हैं। एक झंडा प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर पर यानी रोज़ा अक़दस पर,
ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا وہ طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مرد عورت اور مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، اللہ عز و جل کا جو صفاتی نام ہے، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، یہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ، غور کیجیے ناظرین، یعنی شب قدر فرشتے ہر مسلمان مرد و عورت کے گھر میں جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مگر یہ تین قسم کے گناہ کتنے شدید ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ اور یہ تو تیسری بات ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں جائیں گے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں کریں گے اپنے چاچا سے بات، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا ہم بھی نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تو ہم بھی گفٹ نہیں دیں گے، افطار پہ سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا، بلایا تو اچھے انداز سے کھانا نہیں کھلایا۔ اس چھوٹی وجہ پر ہم رشتہ داری کو کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، شب قدر جو مبارک رات ہے، اس رات بھی یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور آج رات اللہ کی رحمت کو خوب لوٹ لیں۔ تو خدا را اس رات کی قدر کیجیے اور ان گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ اب آئیے کچھ علامتیں، وہ کیسی علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، ان میں سے کسی میں شب قدر ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، موسم بالکل نارمل ہوتا ہے، اور اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے آسمان پر زیادہ بادل نہیں ہوتے، بلکہ یاد رہے کہ اس رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے تارے، جس کو لوگ کہتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں، تارے ٹوٹ کے نہیں گرتے، بلکہ فرشتے ان شیاطین کو ستارے مارتے ہیں جو شیاطین اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ مگر شب قدر جو رات ہوگی اس رات شیاطین کو ستارے نہیں مارے جائیں گے۔ مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، تو فجر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شعائیں نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پتا چلا کہ رمضان کی آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ آخری رات کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیث میں ذکر موجود ہے اور اس کی کچھ نشانیاں بھی ہم نے سنی۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بزرگوں کے فرمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بڑا خوبصورت اشارہ جو ہے ہمیں سورہ قدر میں جو ملتا ہے، یاد رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ علماء کہتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 جواب آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس صورت میں کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ اور کچھ بزرگوں کے زبردست تجربات بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی وہ کہتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے شب قدر کو پایا ہے، اور اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اگر اس حساب کو دیکھا جائے تو اس بار پاکستان میں منگل کو پہلا روزہ ہوا تھا، تو آپ کے اس فرمان کے مطابق منگل کو جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو جناب 27ویں شب شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج رات 27ویں شب ہے، جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادت کیجئے۔ بڑا اچھا طریقہ شب قدر کو پانے کا سنت اعتکاف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں گویا ڈیرا ڈال لیتے ہیں،
کوئی نہ کوئی طاق رات تو شب قدر ہوگی، ان خوش نصیبوں کو وہ شب قدر مل جاتی ہے۔ چلیں اگلے سال کے لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ عاشقان رسول کے ساتھ اور ظہیر نصیب دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں یا تو پورے ماہ کا ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کر کے شب قدر کو ضرور حاصل کریں گے۔ اب آج کی رات ہم نے پڑھنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کی طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگر یہ دعا یاد نہیں تو اب اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ذرا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، جب ترجمہ یاد ہوگا اور آپ یہ دعا کریں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے۔ اور ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ یاد رہے ناظرین، ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھ لیں، آج ضرور 7 بار رات کو سورہ قدر پڑھ لیں، اور رمضان کی ہر طاق رات میں کم از کم 7 بار سورہ قدر پڑھ لیں۔ سورہ قدر کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت پڑھ لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آخر میں مدنی چل کے ناظرین میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بڑی مبارک رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ برائے کرم مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں محروم نہ فرمائے۔ دنیا بھر میں نہ جانے کتنے لوگ آج عبادت میں مصروف ہوں گے، کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آج کی رات یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جن خوش نصیبوں سے تو راضی ہو جائے، جن کی مغفرت فرمائے، اور خوش نصیبوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رہے آج آرام نہیں کرنا ہے، آرام کے لیے زندگی پڑی ہے، آج بس عبادت کیجیے، فضول موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، تسبیح لیجیے، کلمہ پاک پڑھیے، سورہ قدر پڑھیے، درود پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، ہو سکے تو خوب دعائیں کیجیے، یہ رات اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر گزاریے، سبحان اللہ۔ اور پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو 27ویں شب کا اجتماع اور خاص طور پر جو رکعت انگیز دعا ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی